ماشاء اللہ کوہاٹ کا خوبصورت موسم اور ساتھ میں برف کے اولوں نے تو ایسی تباہی مچائی کہ میرے سارے درخت خراب ہو گئے ویسے جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر جب بھی میں اپنے پودے دکھاتی ہوں اس کے بعد ان کی تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ اور نا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا پچھلے ہفتے جب برف باری ہوئی تھی تو بھی بہت تباہی ہوئی تھی، پر وہ پھر بھی مطلب ہو تو گئی تھی، پر پھر ایک 10 دن بعد تھوڑا کنٹرول ہو گیا، پتے وتے نکالا، دل خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ پر اس دفعہ کی برف باری نے تو جو تباہی مچائی، میں کہتی ہوں کہ بس تباہ ہو گئے، سارے کے سارے پودے تباہ ہو گئے۔ تو جناب آج کے خوبصورت ولاگ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ خوبصورت موسم پہلے آپ لوگوں کو دکھایا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس ولاگ میں بھی آپ کے ساتھ خوبصورت سی ٹپس، خوبصورت سا وظیفہ اور خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب کیریا کا موسم آ گیا ہے، بہت مزے کی کیریاں تھی، اس کے اوپر نمک نیمبو نچوڑ کے کھایا اور اللہ کا بے حد شکر ادا کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کا ٹاپک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یار یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے مشکلیں، پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، آپ کی زندگی ایک خوبصورت باغ کے مانند کر دیتا ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اسے پڑھنا کب ہے، کیسے، اور اس کے فائدے آپ کو کیسے ملیں گے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ عموماً پہلے آپ کو میں فائدے بتاتی ہوں اور پھر وظیفہ۔ آج آپ کو میں نے وظیفہ اس لیے بتایا کہ یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے نا، جو اللہ کی یعنی رحمان کی تعریف سے بنا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو الفاظ ہیں جو کہ زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پیاری بہنوں عادت بنا لیں ان دو کلمات کو روز فجر کے بعد 100 مرتبہ اور عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد شام، مطلب صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے کی۔ اس کے بعد صبح آپ نے اگر فجر کے بعد یہ پڑھ لی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ سارا دن کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا یار، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ زندگی میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ زندگی کا سکون یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صحت مند ہو، اس کے گھر میں رزق ہو، اس کے گھر میں برکت ہو، گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں آپس میں پیار ہو، وہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہوں، دلوں میں نفرتیں نہ ہوں، بغض نہ ہو، زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں۔ یقین کریں اگر یہ دو پیر بھی صرف اللہ پاک ہم سے لے لینا تو ہم محتاج ہو جائیں، اور ہمیں لگ پتہ جائے کہ زندگی کی تلخی کیا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہر ٹائم ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے، دولت دے یا اللہ، دولت دے یا اللہ، دولت دے۔ دیکھیں مانگیں، اللہ سے ضرور مانگیں، آپ اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت دیکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ لیکن دیکھیں اللہ کی دین تو ویسے جیسے سمندر، لیکن سمندر سے ہم 2 ہاتھوں سے اگر اٹھانا چاہیں تو پانی تو اتنا ہی آئے گا نا ہمارے جتنے 2 ہاتھ ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک کی بانٹ بہت خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق عطا کیا ہوتا ہے، جس طرح وہ سنبھال سکتا ہے۔ تو بات کا مقصد کیا ہے کہ یار ناشکری چھوڑ دیں۔ یہ جو ناشکری ہوتی ہے نا، یہ ہمیں گناہ کی طرف، مایوسی کی طرف، ڈپریشن کی طرف، زندگی کی پریشانیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا نا کہ آپ کی زندگی کی خوشی ختم ہو گئی ہے ناشکری کے ساتھ۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں، برکت ہو، رزق ہو، اللہ کی مطلب رضا ہو، آپ کے گھر میں برکتیں نازل ہوں، تو آج سے ہی آپ نے روزانہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اس کے بعد سارا دن استغفار پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، پلس اپنی زبان میں شکر لے کر آئیں۔ اٹھیں تو الحمدللہ، بیٹھیں تو الحمدللہ، کھائیں تو الحمدللہ، سیڑھیاں چڑھیں تو الحمدللہ،
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں، اپنی زندگی میں اللہ کو لے آئیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں رزق بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت دولت نہ مانگے، یقین کریں بہت دولت بھی تباہی ہے۔ اتنا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دینا جو میرے لیے فساد نہ بنے، یا اللہ جو میرے لیے فتنے پیدا نہ کرے۔ بس آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا نا اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو یقین کریں یہ زندگی آسان بن جائے گی، بالکل آسان۔ کہتے ہیں نا کہ پل صراط کتنا باریک، بال سے زیادہ باریک، اور کتنی تیز دھار کا ہوگا کہ انسان کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی زندگی میں ناشکری کرتے ہیں نا اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی بھی پل صراط بن جائے گی۔ اور اگر آپ خوش نیتی سے، شکر گزاری سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں نا، تو آپ اس زندگی کے پل صراط سے یوں جلدی جلدی گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو سارے معاملات کا جو ہے نا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہوتا ہے، اور ہم بے وقوف ہر ٹائم اللہ سے شکوے، یا اللہ تو ہمیں دولت دے، یا اللہ تو ہمیں پیسہ دے، اور ہم ان سب چیزوں میں اللہ سے مین چیز جو اللہ کی رضا ہوتی ہے اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی صحت، تندرستی، خوشحالی، وہ اللہ سے مانگنا بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ساری خوشیوں کو دولت سے باندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو سکون ہوتا ہے نا، جو رات کی نیندیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دولت میں میرے اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس دولت میں میرے اللہ کا شکر نہیں ہوتا، ہم نے شکر ادا نہیں کیا ہوتا، ہم نے اللہ سے مانگا تو ہوتا ہے لیکن ناشکری کے ساتھ مانگا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر اللہ سے مانگے بھی نا تو شکر گزاری کے ساتھ مانگیں، انکساری کے ساتھ مانگیں، اپنے گناہوں کو آنکھوں کے آگے رکھتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ کثرت سے بیٹھ کے اللہ کے لیے نماز سے بیٹھے رہیں بس، اور استغفار پڑھیں۔ دیکھیں ایک یہ جو عادت ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کے نماز رکھی، اسکارف اتارا اور جا کے بیٹھ گئے، نہیں، ایک عادت بنائیں، نماز کے بعد بس شروع میں یہ رکھیں 5-10 منٹ بیٹھیں، 5 منٹ آپ نے استغفار پڑھ لیا 100 مرتبہ 200 مرتبہ، 5 منٹ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، 5 منٹ آپ نے اللہ سے باتیں کر لیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو اپنی مشکلیں بتائیں، پریشانیاں بتائیں۔ یقین کریں جو نماز کے بعد ہم اللہ کے آگے رو دیتے ہیں نا، یہ ناشکری نہیں ہوتی، یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو ہم اللہ کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف بھی آ گئی، اور استغفار بھی اتنا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا۔ اور اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں نا 100 مرتبہ، اس سے آپ کو 1000 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے 1000 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نماز کے بعد تھوڑا سا، بہت لمبا چوڑا نہیں، 10-15 منٹ بیٹھیں، اللہ کا تھوڑا سا ذکر کریں، شکر کریں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں پریشان ہوں۔ دیکھیں ہم لوگوں کے آگے رو تو لیتے ہیں، لیکن یہی لوگ ہمارا تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں، ہمارا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے ہماری خوشی، ہماری خوشیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں پریشان اور غمگین دیکھنے کے لیے وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنا تعلق اللہ سے بنائیں گے، اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں گے، اللہ کے آگے روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی طاقت کے مطابق دے گا۔ بس ہمیں سنبھالنا آنا چاہیے، ہمیں اللہ کو منانا آنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے تو پلیز آپ اس بات کا بالکل بھی ملال اپنے ذہن میں نہ لائیں، یہ تو میرے اللہ کی بانٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ اپنے گھر میں کھا رہی ہیں نا، تو آپ سے خوش نصیب بندی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں یہ شرط سے کہہ سکتی ہوں۔ تو جناب آج کا ولاگ اسی امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ
آپ سب پیاری بہنیں بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پلس شکر کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گی۔ اگر آپ صحت مند ہیں، خوشحال ہیں، 2 وقت کا کھانا کھا رہی ہیں تو یقین کریں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ باقی بجٹ کو کنٹرول کرنا، چیزوں کو مینیج کرنا ایک اچھی ہاؤس وائف کو آنا ہی چاہیے۔ تو بس آج کے ولاگ میں آپ لوگوں نے دیکھی کوہاٹ کی برف باری، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے دیکھا دن میں میں نے بنا لی تھی مسور کی دال، اور شام میں میں نے بنا لی تھی آلو کی تہاڑی۔ تو لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، کثرت استغفار سے اپنی زندگی کو بدلیں۔ بہت زیادہ دولت نہ مانگیں اللہ سے کہ اللہ دولت دے، دولت نہیں، اللہ سے سکھ مانگیں، اللہ سے سکون مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، اللہ سے غموں سے نجات مانگیں، بیماریوں سے دوری مانگیں اللہ سے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔